بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. محترم حضرین، قبل اس کے کہ درس کا سلسلہ غزوات نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا تذکرہ آگے بڑھے، میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور جو لوگ سن رہے ہیں یا آپ لوگوں نے جو خطابات یا دروس کو ریکارڈ کیا ہے، اگر درست کر سکیں تو ضرور درست کیجئے. وہ یہ کہ اس سے پہلے کے دروس میں بنو قریظہ کا جو میں نے تذکرہ کیا، مجھے اشتباہ ہوا اور میں نے توجہ نہیں دی. میں نے کچھ واقعات بنو قریظہ کے ضمن میں جو بیان کیے وہ غزوہ خیبر کے تناظر کا وہاں بیان کر دیا. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیبر میں بھی، بنو قریظہ میں بھی حضرت علی نے آگے نعرہ لگایا بڑھے، یہ صحیح ہے. لیکن وہ جو واقعہ ہے کہ ان کی آنکھ آئی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر دوسرے دن صحابہ پہنچے، آپ نے حضرت علی کو بلایا، آنکھ میں تکلیف تھی، لعاب لگایا، اچھے ہو گئے، اور پھر انہیں دیا اور کہا کہ تم پہلے دعوت دینا وغیرہ وغیرہ. یہ جو تفصیل میں نے بیان کی، اور در خیبر کو اکھاڑنے کی بات جو رد کی تھی اور وہ گالی نکالی تھی، یہ ساری چیزیں یہ صلح حدیبیہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے شمال میں یہ خیبر کی بستی تھی، وہاں ان کے بڑے قلعے، کھیتیاں، اچھی خاصی زمین تھی. اور جو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہا تھا کہ ان کی زمین کو تمہارے حوالے کیا، ان کے گھروں کو قریظہ میں، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، سورہ احزاب کی آیت میں ٹکڑا ہے کہ اور ایسی زمین جس کو تم نے ابھی روندا نہیں ہے، مطلب ابھی بعد میں ملنے. تو اس میں خیبر یا دوسری زمینیں جو بعد میں فتح ہوئی ان کا تذکرہ اور اشارہ ہے. چنانچہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 شوال میں خیبر کی طرف کوچ کیا. مدینہ کے شمال میں 100 میل کے فاصلے پر یہ قلعہ اور یہ بستی تھی. چنانچہ یہ بیان کرنے میں جو تھوڑی غلطی ہو گئی اسے ذہن میں رکھا جائے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک مکہ میں، وہ ہم نے تذکرہ نہیں پڑھا، ایک دور تھا مظلومیت کا، دعوت کا. دوسرا دور ہجرت کے بعد سے غزوہ احزاب تک. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدینہ میں رہتے ہوئے مسلمان مسلسل خوف و خطرات سے دوچار تھے. اندیشہ تھا دشمنوں کا، اور دشمن بھی مختلف قسم کے دشمن، بدوؤں پر مشتمل، مشرک قبائل پر مشتمل، یہود پر مشتمل، اور سب سے بڑھ کر قریش مکہ. یہ مسلسل طاق لگائے ہوئے تھے اور کوشش میں تھے کہ کہیں سے کوئی موقع ملے تو مسلمانوں کی اس بستی کا صفایا کر دیا جائے، اور ایسا چل بھی رہا تھا. چنانچہ تحفظ، دفاع اور معاشرے کی یا اپنی تحفظ کے لیے، مضبوطی کے لیے مسلسل فوجی قسم کی کاروائیاں مسلمانوں کو کرنا پڑ رہی تھی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کئی مہمات میں بذات خود تشریف لے گئے، جنگیں ہوئی، تو یہ جنگ کا معاملہ ان پر مسلط تھا مسلسل.
اور یہ ایک تہذیب تشکیل پا رہی تھی، اور ایسی تہذیب، اسلامی تہذیب جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی کرنے والی اور مثال بننے والی تھی۔ عبدالحلیم اویس، ڈاکٹر عبدالحلیم اویس عرب کے ایک عالم ہیں، یہ ان کی کتاب کا ترجمہ ہے رسالت کے سائے میں۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ یہ کتاب خرید کے گھر میں رکھے۔ سیرت کے واقعات اپنی جگہ، لیکن اس کتاب اور اس قسم کی کتابیں سیرت کے واقعات کو پڑھ کر اس سے کیا دروس اور اسباق نکلتے ہیں، گہرائیاں ہیں، واقعات میں ہمارے لیے کون سے اشارے اور کیا باریکیاں ہیں، یہ شعور اور دماغ کو کھولنے والی یہ تحریریں کرتی ہیں۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، یہ مختصر سی ہے، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کے تناظر میں ہمارے لیے ایسے تبصرے اور اشارے ہیں جس سے دماغ کھلتا ہے کہ ہمیں سیرت پڑھتے ہوئے کس طرح سے غور کرنا چاہیے، کہاں سے کیا سبق نکلتا ہے۔ بہرحال اس میں انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ جیسے ایک بچے کی ولادت کے وقت ایک ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں بچہ ہو اور بچے کی ولادت ہو، کتنی تکلیف ہوتی ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، حقیقت میں اندازہ نہیں لگا سکتے، تصور کر سکتے ہیں، جو گزرتا ہے وہ جانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے ایک بچے کی ولادت کے سلسلے میں صاحب اولاد خاتون کو، ماں کو تکلیف جھیلنا پڑتی ہے، ایسے ہی یہ کہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کے بعد سے مدینہ میں غزوہ احزاب و قریظہ تک جو واقعات پیش آئے، وہ ایک نئی تہذیب کی ولادت کے دور میں حمل کو اٹھانے کی تکلیف کے دور کی طرح تھا، کہ نئی تہذیب کو جنم دیا جا رہا تھا، اور اس جنم دینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمانوں کو تکلیف کے مرحلے سے گزرنا پڑا، اور اس تکلیف کے بعد جو تہذیب وجود میں آئی وہ پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک روشنی تھی۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج دنیا جو گلوبل ولیج ہے، جو اتنی ترقیات ہے، یہ کوئی بڑی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑی بات ہے، لیکن آج مسلمانوں کی حالت دیکھ کے لوگوں کو لگے گا یہ بڑی بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا، امریکہ، یورپ اور دنیا کی جو بھی تہذیبیں ہیں، جو بھی ترقیات ہیں، ہواؤں میں اڑنا یا ان میں جو ترقیات کرنا، اعلیٰ سے اعلیٰ سواریاں بنانا، آلات، موبائل، اے آئی، یہ ساری تہذیب اور ترقیات، اس کی شروعات ہوئی ہے اسلامی تعلیم کی روشنی کے پھیلنے سے۔ یہ کوئی ہوائی بات میں نہیں کر رہا ہوں، پھر سے کہوں، آپ سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے جائیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے خود عرب کا کیا حال تھا۔ ایران، فارس اور قیصر و کسریٰ، جو فارس اور روم کی دو بڑی حکومتیں تھیں اس وقت، ان کا کیا حال تھا، کلیسا اور چرچ کا کیا حال تھا۔ ہاں، کلیسا اور چرچ میں اتنی جہالت تھی، وہاں علم حاصل کرنے پر روک تھی، نئی تحقیق جو چرچ کے خلاف اس پر پابندی تھی۔ ہاں، ہمارے حریری صاحب وغیرہ نے، آپ اندلس کی تاریخ پڑھی ہے، مسلمانوں کے جانے کے بعد وہاں کیا کیا ترقیات آئیں وہاں جانے سے پہلے، اور یورپ کے لوگ اتنے جاہل اور جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ غسل کرنے کو، نہانے کو منحوس کام سمجھتے تھے، مہینوں مہینوں نہاتے نہیں تھے۔ ہاں، جب اس وقت حریری صاحب نے لکھا، اہل علم نے لکھا کہ اندلس میں مسلمان نئے نئے طریقے سے جب غسل کر رہے تھے، یہ اسٹیم بات، اجتماعی بات، یہ بحث چل رہی تھی علماء اور فقہا میں کہ ایک ساتھ جو ایک بڑے حمام باتھنگ کا جو سسٹم بنتا تھا، اس میں مرد مرد جاتے تھے، عورتیں جاتی تھی، تو اس پر ہوا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ بحث چلتی تھی اندلس میں، جس کو آج اسپین کہتے ہیں، اسپین سے الگ ہو گئے پرتگال بنا۔ ہاں، تو وہاں یہ چلتا تھا، یہ چھری کانٹا مسلمانوں نے ایجاد کیا، بگڑے ہوئے مسلمان نے شروع کیا۔ ایسی کئی چیزیں جو یورپ والے آج اختیار کیے ہیں، یہ مسلمانوں کی ایجاد طریقہ ہے۔ اندلس کے مسلمانوں کے اسکول کالج میں فرانس اور یورپ کے بچے پڑھنے آتے تھے۔ اس زمانے میں جو بھی دنیا میں ایجاد ہوا، مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ ہاں، دھوپ گھڑی، فلاں اور فلاں، ایسی کتنی چیزیں سب سے پہلے مسلمان نے بنائی۔ تو یا تو وہ بتایا نہیں جاتا، یا مسلمانوں کے ناموں کو تاریخ میں اس طرح چینج کر کے، بگاڑ کے انگریزی میں لکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا علم اور تعلیم کے راستے سے بہت دور تھی۔ ہاں، ستاروں کو جو پوج رہی ہے وہ ستاروں کی تحقیق نہیں کرے گی، جانوروں کی جو پوجا پاٹ کر رہی ہے وہ جانوروں کی تحقیق نہیں کرے گی۔ یہ مسلمانوں نے بتایا کہ دنیا میں جو بھی ہے انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے،
اس لیے ان پر تحقیق کی جائے، ریسرچ ورک کیا جائے، تب ترقی اور تہذیب کے کا قافلہ آگے بڑھا۔ اور اس سلسلے کی سب سے پہلی تعلیمی تہذیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ اقرا سے جو پہلی وحی میں نازل ہوا وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا پڑھیے، حالانکہ یہ دین پڑھنا تھا، لیکن دین پڑھنے سے دین نے دنیا بھی پڑھانا سکھایا اور پڑھنا سکھایا، تحقیق کرنا سکھایا۔ اور جیسے جیسے اسلام کا قافلہ آگے بڑھا ویسے ویسے علم، تحقیق، ترقی اور ایجادات کا راستہ قافلہ آگے بڑھتا گیا، اور آج دنیا یہاں پہنچ گئی۔ دنیا کو علم کے، تحقیق کے راستے پر، سائنس، ٹیکنالوجی اور دوسرے تمام فنون میں آگے بڑھنے کے راستے پر اسلام نے ڈالا ہے، مسلمانوں نے ڈالا ہے۔ اور یہ کوئی ہوائی دعویٰ نہیں ہے، یہ ایک زندہ تاریخی حقیقت ہے جس کا اعتراف اگر کوئی انصاف کے ساتھ کرنا چاہے تو ہر تاریخ کا پڑھنے والا کرنے پر مجبور ہوگا، اور بے شمار بہت سارے غیر مسلم لوگوں کو اس کا اعتراف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمان اس راستے میں، ترقی میں خود پچھڑ گیا۔ جس نے تحقیق کا راستہ دنیا کو بتایا، آج ان کا ایک بڑا طبقہ تقلید کر رہا ہے، اور جن کو جو تقلید کرتے تھے آج وہ تحقیق کے راستے پہ چل رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک تہذیب کی کروٹ تھی۔ شیخ ڈاکٹر عبدالحلیم اویس نے لکھا کہ یہ جو دور تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے بعد سے لے کر غزوہ احزاب و قریظہ تک، یہ ایک تکلیف کا، دفاع کا، اسلامی تشکیل کی پہلی بنیاد پڑھنے کا اور بنیاد کو مضبوط بنانے کا دور تھا۔ اور جب غزوہ احزاب ختم ہوا تو جیسا کہ کل بھی تذکرہ ہوا، پرسوں بھی ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری میں ہے کہ اب الان نحن نغزوہم ولا یغزوننا، کہ اب ہم ان سے غزوہ کریں گے، وہ ہم سے نہیں کریں گے۔ نحن نسیر الیہم، ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں گے، وہ ہم پر آ کر حملہ ہلہ نہیں بولیں گے۔ غور کیجئے، اور اس کے بعد سے ہوا بھی یہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب باہر نکل کر پہلے ان لوگوں کو سبق سکھا رہے ہیں، ان طاقتوں کا خاتمہ کر رہے ہیں جنہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر مشرکین کا ساتھ دے کر مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دینے کی پوری طاقت لگا دی تھی اور اپنا ساتھ دیا تھا، اور اب بھی کینہ و کپٹ رکھتے تھے۔ تو کہیں جا کر آپ نے ان کو خاموش کیا، کہیں بکھیر دیا، کہیں ان کی سرکوبی کی۔ اس درمیان کوئی بڑا حادثہ اور واقعہ تو نہیں ہوا، درمیان میں جنگ مریسی کا کل ہم نے تذکرہ پڑھا، اور کچھ چھوٹی موٹی فوجی مہمات ہوئی۔ اس کے بعد تاریخ کا کروٹ بدلنے والا اور مسلمانوں کے استحکام کا ایک بہت ہی عظیم الشان واقعہ پیش آیا جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور جس کا تذکرہ پورے سورہ فتح میں اللہ رب العالمین نے کیا، اور اس واقعے سے متعلق بہت سارے امور کا تذکرہ اس اعتبار سے قرآن میں مل جائے گا، یا ان واقعات کے ضمن میں اللہ رب العالمین کی ہدایات اس سورہ مبارکہ میں ملے گی، جس کا آغاز اللہ نے کرتے ہوئے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح، بہت ہی واضح فتح عطا کی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظاہر کر دے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ ہاں، اس کے 2-3 ترجمے کیے جاتے ہیں، میں نے ڈاکٹر مقتدیٰ سا نظری صاحب کا ترجمہ کیا، لیغفر لک ما تقدم من ذنب، اللہ کے رسول گناہ گار نہیں تھے، لیکن یہاں ذنب کہا، تو اس کی تعویل تشریح کئی لوگوں نے کی۔ بعض چیزیں ایسی ہر انسان سے سرزد ہوتی ہیں جو گناہ کے معنی میں ہوتی ہے، ہاں، اور ہر انسان کسی نہ کسی سطح پر گناہ میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند غلطیاں ہوئی، اللہ نے فوراً معاف کر دی۔ جیسے آپ نے کہا میں شہد نہیں پیوں گا، حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے تو ان کی طرف توجہ نہیں دی، سرداران قریش میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوئی اور قرآن اترا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ہاں، کہ منہ بھی سورا، پیٹ پھیری کہ ایک اندھا آدمی آیا، تو یہ ناگوار لگا۔ اگرچہ اگر غور سے دیکھیں تو عقلی اعتبار سے کوئی بہت غلط بات نظر نہیں آتی، ہاں، لیکن وہ ایمان والے تھے، اور جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے وہ کفر والے تھے۔ تو ایسی کچھ چیزوں کو لوگوں نے کہا کہ یہ ذنب کے بان میں تھی، اگرچہ اللہ نے معاف کر دیا تھا تو اللہ نے وہی کہا، ہاں۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ یہاں جیسا کہ ترجمہ کیا ڈاکٹر اظہری صاحب نے، کہ تاکہ آپ پر ظاہر کر دے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، وَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھرپور اور زبردست مدد عطا فرمائے۔ یہ فرمان صلح حدیبیہ کے ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ لوٹ رہے تھے اس وقت نازل ہوا، اور اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بار بار یعنی ایک بے چینی کا شکار ہو کر سوال کر رہے تھے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، ابو بکر صدیق سے کیا کہ یہ اللہ کے فتح کیسے ہے۔ صلح حدیبیہ بہت بڑی فتح تھی۔ صلح حدیبیہ اسلامی تہذیب کے استحکام کی ایک بڑی علامت تھی۔ صلح حدیبیہ اسلام کے لشکر اور اس کے سیل رواں باد بہاری کے دنیا میں پھیلاؤ کے آغاز کا ایک پتھر تھا، ایک شروعات تھی۔ کیسے؟ ہم اس کو آج اور کل میں انشاءاللہ جانیں گے۔ یہ ذی قعدہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ جزیرہ نمایاں عرب میں حالات بڑی حد تک مسلمانوں کے موافق ہو گئے تو اسلامی دعوت کی کامیابی، یہ الرحیق المختوم کی عبارت پڑھ رہا ہوں، شیخ صفی الرحمان رحمہ اللہ ہمارے استاد تھے۔ کامیابی اور فتح اعظم کے آثار رفتہ رفتہ نمایاں ہونا شروع ہوئے، اور مسجد حرام میں جس کا دروازہ مشرکین نے مسلمانوں پر 6 برس سے بند رکھا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، جب پڑھا ہوگا جن لوگوں نے، کہتے سعد بن معاذ جب مکہ گئے، زیارت کرنے گئے، تو ابو جہل نے گویا کہا کہ صفوان کے امیہ کے غالباً یہ مہمان تھے، اور جب یہ جانے لگے تو اس نے طنز کسا کہ یہ تم فلاں کی جگہ ہو، مہمان ہو، اس لیے تم کو چھوڑ رہا ہوں، ورنہ اتنی آسانی سے تم طواف نہیں کر پاتے۔ پھر ابو جہل کی اور ان کی تکرار ہوئی، اور اس کے بعد سے اہل مکہ قریش نے اعلان کیا تھا کہ مدینہ سے کوئی آدمی آ کر زیارت مکہ نہیں کر سکتا، کعبہ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ مطلب مدینہ اور مسلمانوں پر یہ راستہ بند ہو چکا تھا، بند کیا جا چکا تھا، پابندی لگ گئی تھی۔ مسلمان 6 برس سے یہ راستہ یہاں نہیں جا سکے تھے۔ مسلمانوں کے لیے عبادت کا حق تسلیم کیے جانے کی تمہیدات شروع ہو گئی۔ اب کعبہ اللہ کا گھر ہے، حرم، وہاں ہر شخص کو جانے کی اجازت تھی، یہ پابندی مسلمانوں پر لگ گئی، اور مسلمانوں کا حق بھی تھا کہ مکہ المکرمہ اور کعبہ کی زیارت کریں۔ اب اس حق کو حاصل کرنا تھا، اور اس کی تمہید شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے خواب دیکھا مدینہ میں، آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا۔ پھر لوگوں نے سر کے بال مڈائے اور کچھ نے کٹوانے پر اکتفا کی۔ آپ نے صحابہ کرام کو اس خواب کی اطلاع دی۔ آپ نے خواب دیکھا، اور اس خواب کا تذکرہ سورۃ الفتح میں ہے۔ لقد صدق اللہ الرؤیا، لقد صدق اللہ الرؤیا آگے آ رہا ہے، آیوں کا تذکرہ کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ، اللہ نے آپ کے خواب کو سچا کر دیا۔ کہ جب تم نے دیکھا کہ زیارت کعبہ کر رہے ہو سروں کو مڑا کر یا اس کا حل کرا کر یا کٹوا کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی جب یہ خواب دیکھا تو صحابہ کرام کو جب آپ نے بیان کیا تو اس پر صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور انہیں بڑی مسرت ہوئی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب اسی سال ہم مکہ جائیں گے اور زیارت کعبہ نصیب ہوگا، مکہ میں داخلہ ہوگا، کعبہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ صحابہ کرام کا شوق، ایک تو وطن بھی تھا، آپ اپنے وطن سے کئی سال سے دور ہوں تو ایک تو وطن میں آنے کا دل ہوگا، اور دوسرا کعبۃ اللہ سے ایک دلی عقیدت تھی، محبت تھی، اس میں جانے کی الگ ہے ایک لذت محسوس ہوتی، تو یہ بھی خواہش تھی۔ صحابہ کرام کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بتایا تو خوش ہوئے۔ کیوں خوش ہوئے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام یہ جانتے تھے، اور قرآن و حدیث نے یہ بتایا ہے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحی کے مختلف شکلیں، جو کل کے درس میں قرآن میں سورہ شورہ میں بتایا کہ الگ الگ طریقہ ہے، تو ایک طریقہ اللہ کی جانب سے وحی کا یہ بھی ہے کہ اپنے نبی کو خواب دکھاتا ہے۔ خواب میں جو نبی خواب دیکھتا ہے وہ اس کے لیے وحی ہوتا ہے۔ اس کی ایک دلیل خود قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جو ہر سال ہم پڑھتے سنتے اور بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، سورہ صافات کی آیت ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں، بیٹے میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو سوچو غور کرو تمہاری کیا رائے ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو جواب قرآن نے نقل کیا ہے غور سے سنیے۔ منکرین حدیث اس کو نہیں مانیں گے، لیکن آپ اور ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، تو اس میں غور کیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل جواب دیتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہ کر لیجئے، افعل وہ کیجئے، ما تؤمر جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے یا دیا جا رہا ہے۔ خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا،
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کا حکم دیا جا رہا ہے. مطلب حضرت اسماعیل کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم بھی نبی پیغمبر، ہاں، کہ جو خواب دیکھا ہے حضرت ابراہیم نے وہ اللہ کا حکم ہے. مطلب نبی کا خواب بھی وحی ہے. اب منکرین حدیث کہیں گے کہ قرآن میں کہاں ہے؟ اگر کوئی حکم دو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بولتے 5 وقت کی نماز قرآن میں کہاں ہے؟ حالانکہ ہے، ان کو دکھتی نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ کے رسول کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہ بتا دو. اور یہ تو جاہل طبقہ ہے، علماء کو بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. عربی جاننے والے صحابہ کو بعض چیزیں سمجھنے میں غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے سے سمجھایا بتایا. اور منکرین حدیث جو عربی بھی نہیں جانتے، اکثر ان میں سے 95% بلکہ 98%، اور 2% جو جانتے ہیں وہ حدیث کا فن نہیں جانتے، قرآن کی باریکیاں نہیں جانتے، اس لیے انکار کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا، صحابہ کو بیان کیا، وہ بڑے خوش ہو گئے کہ اب اسی سال، انہوں نے ایسا سمجھا کہ اسی سال ہمیں زیارت کعبہ نصیب ہونے والی ہے. اس لیے آپ نے مدینہ اور گرد و پیش کے آبادیوں میں اعلان کر فرمایا کہ لوگ اب آپ کے ہمراہ ہو جائیں. یعنی مسلمانوں ہی کو نہیں، آپ نے جو آس پاس میں غیر مسلم تھے ان کو بھی اعلان کیا. اس وقت تو لوگ جاتے آتے تھے حرم، کہ آپ میں سے جو بھی ہمارے ساتھ زیارت کعبہ کو چلنا چاہتا ہے، عمرہ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ چلے. مشرکین قبائل کو بھی آپ نے دعوت دی. دیکھیے بڑی حکمت اور باریکی سے یہ چیز آپ نے اختیار فرمائی. ہاں، لیکن بیشتر اعراب نے تاخیر کی. ادھر آپ نے دھلے کپڑے پہنے. مدینہ پر عبداللہ ابن مکتوم کو یا نمیلہ لیسی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا، اور اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر یکم ذیقعدہ 6 ہجری بروز 2 شنبہ کو روانہ ہو گئے. قصوہ آپ کی اونٹنی کا نام تھا. میں نے یہاں دیکھا ہمارے مالیگاؤں میں بھی لوگ آٹو پر، 2 ویلر پر اپنے قصوہ لکھتے رکھتے ہیں، لیکن ہے سے لکھتے ہیں. ہے سے قصوہ لکھیں گے تو الف ممدودہ، جیسے سماء ہے نا، حمزہ اور الف ممدودہ اور اس کے بعد حمزہ، ایسے ہی قصوہ ہے، وہ قصوہ نہیں ہے. ہاں، چونکہ میں نے کئی جگہ لکھا دیکھا، اس لیے سوچا اس کی ایک جملے میں وضاحت ہو جائے. تو آپ نے قصوہ نامی اونٹنی لی. ہاں، پھر اس کے بعد آپ کے ہمراہ ام المومنین آپ روانہ ہوئے 2 شنبہ کو 6 ہجری میں. آپ کے ہمراہ امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھی. 1400 صحابہ. بعض حدیثوں میں، اس پر حدیثوں میں ذکر ہے 1400 اور بعض میں 1500 کا ذکر ہے. تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ 1400 اور 1500 کے بیچ رہی ہوگی. کسی نے ایگزیکٹ تعداد بتانے کی کوشش کی اور کسی نے اس کو پورا کر دیا، جیسے 1000 1500 بولتے ہیں ہمارے یہاں. تو 1500 کے قریب یا 1500 کے آس پاس تعداد تھی. تو صحابہ کرام، اتنے صحابہ آپ کے ساتھ تھے. آپ نے مسافرانہ ہتھیار، یعنی میان کے اندر بند تلوار کے سوا اور کسی قسم کا ہتھیار نہیں لیا تھا. یعنی یہ ایک کھلا اظہار تھا کہ ہمارا مقصد جنگ نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے. ہاں، صرف میان میں تلوار لی اور کوئی چیز نہیں لی. آپ کا رخ مکہ کی جانب تھا. ذوالحلیفہ پر پہنچ کر آپ نے ہدی کو قلادے پہنائے. ذوالحلیفہ یہ پرانا نام ہے اور آج بھی بہت سے لوگ اسی نام سے جانتے ہیں، لیکن اس وقت اس جگہ کو ابیار علی کہا جاتا ہے. اور گورنمنٹ نے وہاں عمرہ کرنے والوں کے لیے اچھا خاصا، جیسے جہاں جہاں میقات پر ہے، اچھا انتظام کیا ہے کہ لوگ غسل کر سکیں، کپڑے اتار کر احرام باندھ سکیں. سنت کے مطابق اس کے انتظامات ہیں. تو ایسے ہی آج وہ ابیار علی، مدینہ سے نکلے مکہ کے راستے کی طرف، تو یہ حصہ پڑتا ہے ذوالحلیفہ. یہ اہل مدینہ اور اہل مدینہ سے پہلے کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے کہ اگر کوئی حج اور عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہاں سے احرام باندھا جائے گا. اور ایک آدمی جیسے آج عمرہ کرنے گیا، یہاں سے جاتا ہے تو اس کا ایک عمرہ ہو گیا. اب لوگ وہ چھوٹے عمرے کے نام پہ تنعیم میں جا کے کرتے ہیں، وہ عمرہ ثابت نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کو جو طواف وداع نہیں کر سکے تھے تو تسلی کے لیے آپ نے بھجوایا تھا. آپ کے ساتھ جو صحابی گئے تھے، آپ کے بھانجے، انہوں نے بھی احرام باندھ کے وہ چھوٹا عمرہ نہیں کیا، اور بعد میں کسی صحابی نے نہیں کیا. اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک ہمارے ہاں علماء بتاتے ہیں، تو اب اس سے بھی ایک صاحب نے ابھی کل پرسوں فون کیا تھا، اس لیے یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اب صرف ایک سفر میں ایک ہی کرنے کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ اب دوسرا کر ہی نہیں سکتے. تو اگر آپ کو دوسرا یا تیسرا کرنا ہے تو آپ کو حدود میقات سے باہر جانا ہوگا، واپس میقات پہ.
اب آپ مدینہ گئے مثال کے طور پہ، تو اب مدینہ سے دوبارہ مکہ آ رہے ہیں، تو اب آپ کا مکہ کی طرف یہ نیا سفر ہو گیا، اور آپ ذوالحلیفہ یا ابیار علی جو اب ہے وہاں سے آپ نیا احرام باندھ کے نیا عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہ نیا سفر ہے، میقات کے باہر سے آپ آ رہے ہیں، یہ میں وضاحت کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر آپ طائف جاتے ہیں تو طائف سے آتے ہوئے قرن المنازل یا اس کی محاذات کی جو اس کے ساتھ میں کچھ فاصلے پر ایک اور اسی کی سیدھ میں بنائی گئی ہے، تو وہاں سے آپ نیا احرام باندھتے ہیں، نیا سفر ہوگا۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ پہنچ کر جو ہے ہدی کو قلادے پہنائے۔ دیکھیے عمرے میں آپ نے جانوروں کو لیا، ہدی یہ اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر جانور گویا ڈالا جا رہا ہے، قربانی کی جا رہی ہے۔ ہاں، تو یہ عمرے میں لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چاہے تو لے جا سکتا ہے۔ ہاں، بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر ہدی، تو طریقہ یہ تھا، قربانی کے جانور جو حج عمرے میں لیے جاتا ہے ان کو ہدی کہا جاتا ہے، اور اس کی نشانی اہل عرب میں یہ تھی کہ جو حرم کی طرف چھوڑے جاتے تھے جانور، چھوٹے جانور اگر ہیں بکری اور مینڈھا وغیرہ، تو اس کے گلے میں قلادے ڈالے جاتے تھے ہار جیسا، اور اگر بڑا جانور ہے تو اس کے کوہان پہ، جیسے اونٹ ہے تو اس کے کوہان پہ چرکا لگایا جاتا تھا، کاٹ دیتے تھے اور اس کے تھوڑے سے خون کو بدن پہ مل دیتے تھے، یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ ہدی کا جانور ہے۔ اور اس علامت کو دیکھ کر عربوں کا کوئی بھی قبیلہ کتنا بھی جو ہے شریر ہو، وہ ان جانوروں کو نہیں چھیڑتا تھا، چاہے کوئی لے جانے والا نہ ملے، ساتھ میں کوئی نہ ہو، اس جانور کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا ہدی کا جانور ہے، یہ حرم جا رہا ہے، اسے چھیڑا نہ جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ نشانی لگائی، یہ بھی جانور لے جانا اور یہ گویا نشانی لگانا، یہ بھی اعلان تھا لوگوں کے سامنے کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ ہاں، عمرے کا احرام باندھا یہیں ذوالحلیفہ میں، تاکہ لوگوں کو اطمینان رہے کہ آپ جنگ نہیں کریں گے۔ آگے آگے قبیلہ خزاعہ کا ایک جاسوس بھیج دیا تاکہ وہ قریش کے عزائم کو کی خبر لائے۔ عصفان کے قریب پہنچے تو اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ میں کعب ابن لؤی، یعنی یہ قبیلے کا نام ہے، کو اس حالت میں چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے احابیش یعنی حلیف قبائل کو جمع کر رکھا ہے، اور بھی جمعیتیں فراہم کی ہیں، اور وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، اس اطلاع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ لوگوں کی کیا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ قریش کی اعانت پر کمر بستہ ہے، مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے اہل و عیال، یہ قریش کی مدد کر رہے ہیں جنہیں قبائل کے لوگ، اور ہمیں راستے سے روکنا چاہتے ہیں، تو کیا تم چاہتے ہو کہ ہم ان کے اہل و عیال پر ٹوٹ پڑیں اور قبضہ کر لیں؟ اس کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھتے ہیں تو اس حالت میں خاموش بیٹھتے ہیں کہ جنگ کی مار اور غم و الم سے دو چار رہیں گے، ہو چکے ہوں گے، اور آتے ہیں تو وہ بھی اس حالت میں کہ اللہ ان کی گردن توڑ چکا ہوگا، یعنی ہم ان کی طاقت کو پہلے توڑیں، یا یہ کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پہلے ان پہ حملہ کر دیں، ان کو زخم پہنچائیں، یا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا رخ کریں اور جو راہ میں حائل ہو اس سے لڑائی کریں، جب سامنے کوئی آتا ہے تو لڑائی کریں ورنہ ہم لڑائی نہ کریں؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ ایسے تو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مگر ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے راستے میں درمیان میں حائل ہوگا ہم اس سے لڑائی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اچھا تب چلو، چنانچہ لوگوں نے سفر جاری کیا، یعنی یہ رائے حضرت ابوبکر صدیق کی قبول کر لی، اور سب خاموش تھے، مطلب سب کی یہی رائے تھی۔ بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش، ادھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے ایک مجلس شورا منعقد کی اور طے کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے۔ کیوں؟ یہ اب ان کے وقار اور انا کا مسئلہ تھا کہ ہم نے ان کو نکلنے پر مجبور کیا، اپنا ماتحت بنانے کی بڑی کوشش کی، بار بار کوشش کی، انہیں ختم کر دینے کی کوشش کی، مسلمان پنپ نہ سکے، مسلمانوں کا دین نہ پھیلے، جو لوگ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اللہ کے دین پر چلے گئے ہیں اس دین سے واپس ہمارے دین میں لوٹائیں، یہ پوری کوشش تھی۔ اب اگر انہی کو اجازت دیں گے وہ ہمارے سامنے آ کر بیت اللہ کا طواف کریں گے تو گویا ہم نے ان سب چیزوں کو تسلیم کر لیا، ہم اپنی ناکامیابی کو قبول کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کسی بھی طریقے سے انہیں ہر حال میں روکنا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احابیش سے کترا کر اپنا سفر جاری رکھا
تو بنی کعب کے ایک آدمی نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ قریش نے مقام ذی طویٰ میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد ابن ولید 200 سواروں کا دستہ لے کر قراء الغمیم میں تیار کھڑے ہیں۔ قراء الغمیم مکہ جانے والی مرکزی اور کاروانی شاہراہ پر واقع ہے۔ خالد نے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش بھی کی، چنانچہ انہوں نے اپنے سواروں کو ایسی جگہ تعینات کیا جہاں سے دونوں فریق ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس ایسی جگہ بٹھایا تھا کہ اب مسلمان جب آ رہے ہیں حج کرنے کے، عمرہ کرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات 1400-1500 صحابہ ہیں، تو وہ حضرت خالد اور ان کو نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھیوں کو، اور مسلمانوں کو وہ لوگ نظر آ رہے تھے جہاں سے دونوں فریق ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت خالد نے ظہر کی نماز میں جب دیکھا کہ مسلمان رکوع اور سجدے کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کر دیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ جب یہ نماز میں تھے اس وقت حملہ کر لینا تھا ظہر میں۔ اس کے بعد طے کیا کہ عصر کی نماز میں مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی دوران صلاۃ خوف کا حکم اور تعلیم دے دی، اس کا مخصوص جنگ کی حالت کی مخصوص نماز، کہ اگر جنگ کی حالت میں نماز کا وقت آتا ہے تو آدھے لوگ پڑھیں گے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں، 13-14 شکلیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، قرآن میں بھی ہے کہ اس کی شکل، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدھے لوگ پڑھ رہے ہیں، آدھے لوگ نگرانی کر رہے ہیں آگے یا پیچھے۔ یہ جب آدھے لوگ پڑھ چکے تو بقیہ آدھے پڑھیں گے اور وہ لوگ دوسرے نگرانی کریں گے، اور جو پڑھیں گے وہ ہتھیار لے کر کریں گے، اپنی تلواریں سنبھال کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، یعنی اس طریقے سے ایسا نہ ہو کہ اگر سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی دشمن غفلت میں حملہ کر دے اور مسلمان اپنا دفاع بھی نہ کر سکے۔ چنانچہ صلاۃ خوف کو مشروع کیا گیا۔ اس سے نماز کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ جنگ کے میدان میں، جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھنی ہے، ایک بات۔ دوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا مسلمانوں کے یا ہمارے اور آپ کے ہر حالت کی رعایت کی ہے کہ جب جیسے آپ کی حالت ہے ویسے اسلام چھوٹ دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھیں اور اپنی حفاظت کا بھی انتظام رہے، اور جیسی آپ کی طاقت ہے ویسے دین پر عمل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف کا جب حکم دے دیا تو اب صحابہ کرام سب کے سب ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اس لیے خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ نماز پڑھ رہے تو حملہ کر دیں، کیونکہ کچھ لوگ بالکل چوکنا کھڑے ہوئے ہیں۔ خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراء الغمیم کا مرکزی راستہ چھوڑ کر ایک دوسرا پرپیچ راستہ اختیار کیا جو پہاڑی گھاٹیوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا، یعنی آپ داہنی جانب کترا کر حمص کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک راستے پر چلے۔ اور گویا حضرت خالد اس وقت جو کافر تھے ان کے سامنا نہ ہو، اس لیے ان کے سامنے ہی ایک جانب کترا کر دائیں جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرپیش پہاڑی راستہ لیا۔ یہ گویا ایک میسج تھا کہ ہم آپ سے ٹکرانا، لڑنا نہیں چاہتے، اور آگے بڑھ گئے۔ لیکن جیسے ہی حضرت خالد نے دیکھا کہ مسلمان کترا کر دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں تو خالد نے تیزی سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مکہ والوں کے پاس، قریش کے پاس جا کر بڑے بھاگم بھاگ میں اطلاع دی کہ مسلمانوں نے راستہ تبدیل کر دیا ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا۔ جب ثنیۃ المرار پہنچے تو اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اس کو آواز دی کہ اٹھ جائے، لیکن وہ بیٹھی ہی رہی۔ لوگوں نے کہا کہ قصوہ اڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں ہے، اور نہ اس کی یہ عادت ہے، بلکہ اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ ابراہہ کا لشکر جب آیا تھا اور ہاتھی رک گیا تھا تو اللہ نے اسے آگے بڑھنے نہیں دیا، حکم دیا۔ تو ایسے ہی یہ قصوہ بھی گویا اللہ کے حکم کی پابندی کر رہی ہے، اللہ نے اسے یہاں روکا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ کسی بھی ایسے معاملے کی مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حرمات اللہ کا لفظ بھی ہے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ صلہ رحمی کا بھی لفظ ہے۔ یعنی اگر یہ لوگ مکہ کے لوگ اگر اللہ کی تعظیم اور حرمت کو بحال رکھنے کا کوئی کام مجھ سے کرانا چاہیں گے، یا ایسا حکم دیں گے، ایسی چیز چاہیں گے جس میں رشتوں کو جوڑنے والی بات ہوگی، تو میں ان کی یہ بات مان لوں گا، یعنی کفار مکہ کی بات ضرور تسلیم کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا اور وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے راستے میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور اقصائے حدیبیہ میں ایک چشمہ پر نزول فرمایا۔ حدیبیہ ایک مقام ہے
اور وہاں سے قریب ایک چشمہ تھا، وہاں نزول فرمایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اسے لوگ ذرا ذرا سا لے رہے تھے، چنانچہ چند ہی لمحوں میں سارا پانی ختم ہو گیا۔ تھوڑا سا پانی تھا، اب 1400-1500 لوگ تو ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ اسے چشمے میں ڈال دے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد واللہ اس چشمے سے مسلسل پانی ابلتا رہا، یہاں تک کہ تمام لوگ آسودہ ہو کر واپس ہو گئے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو بدیل بن ورقہ خزائی اپنے قبیلہ خزاعہ کے چند افراد کی معیت میں حاضر ہوا۔ ہاں، یہ اس علاقے میں اللہ کے نبی اور مسلمانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا، ہمدردی رکھنے والا قبیلہ تھا۔ یہ شخص حاضر ہوا۔ تہامہ کے باشندوں میں یہی قبیلہ خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا۔ بدیل نے کہا، میں کعب ابن لوئی کو دیکھ کر آ رہا ہوں، وہ حدیبیہ کے فراواں پانی کے پاس پڑاؤ ڈالے ہیں، ان کے ہمراہ عورتیں اور بچے بھی ہیں، وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا پکا ارادہ کیے ہوئے ہیں، تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، قریش کو لڑائیوں نے تھکا دیا ہے۔ اب آپ ایک میسج دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ قریش ویسے بھی لڑائیوں سے چور چور ہیں، تھکے ماندے ہیں، ہاں، اور سخت ضرر پہنچایا ہے لڑائیوں نے ان کو، اس لیے اگر وہ چاہیں تو ان سے ایک مدت طے کر لوں کہ اس مدت کے درمیان آپ اور ہمارے درمیان جنگ نہ ہو، ہاں، اور وہ میرے لیے میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ یعنی قریش اگر چاہیں جا کے میسج دو، یعنی یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اور ہمارے ان کے درمیان یہ طے ہو جائے کہ ٹھیک ہے ابھی اس مدت تک ہم لڑائی نہیں کریں گے، اور قریش میرے اور دنیا کے دوسرے قبائل لوگ جو ہے ان کے درمیان سے ہٹ جائیں تاکہ میں اپنی دعوت کا کام کروں، ہاں، اپنا دین پہنچاؤں۔ ہاں، اب پھر میرے غلبے کی صورت میں، اب اگر مجھے اللہ نے غلبہ دے دیا، کامیابی دے دی، ہاں، یعنی لوگ میری اطاعت کر لیں تو یہ لوگ چاہے تو میری اطاعت میں یہ لوگ بھی داخل ہو جائیں، اگر لوگ داخل ہونا چاہتے ہیں جو ہو رہے ہیں وہ بھی داخل ہو جائیں، ورنہ مدت کے اختتام تک وہ تو تازہ دم ہو ہی جائیں گے، ابھی تو چور چور ہیں۔ جو طے مدت ہو جائے گی، جب وہ مدت پوری ہوگی تو پھر سے تازہ دم ہو کے مقابلہ کر لیں گے، ہاں۔ اور اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے، یا جب تک اللہ اس امر کو نافذ نہ کر دے۔ یہ حوصلے والی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ جب لڑائی کا معاملہ ٹھہرے گا تم اس سے غیر مانو گے نہیں تو پھر یاد رکھو آخری دم تک ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ یہ مقابلہ ہمارے کسی حکومت، ریاست اور تسلط غلبے کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو مکہ میں آپ نے خود پیشکش کی تھی کہ تم چاہو تو بادشاہ بنا دیتے، لیکن بادشاہت اور حکومت نہیں، ہمیں تو دعوت دینا مقصود ہے، لہٰذا یہ دعوت تو ہم دیں گے، اسے روکیں گے نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جو بات کہی وہ اس میں قریش کے لیے ایک واضح اعلان تھا۔ بدیل نے کہا، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اسے قریش تک پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد وہ قریش کے پاس پہنچا اور بولا، میں ان صاحب کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے ان سے ایک بات سنی ہے، اگر چاہو تو پیش کر دوں۔ اس پر بیوقوفوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تم ہم سے ان کی کوئی بات بیان کرو، لیکن جو لوگ سوجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے کہا، لاؤ سناؤ تم نے کیا سنا ہے۔ ہاں، بدیل نے کہا کہ میں نے انہیں یہ اور یہ بات کہتے سنی ہے۔ اس پر قریش نے مکرز ابن حفص کو بھیجا، اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بہت بدعہد آدمی ہے۔ چنانچہ جب اس نے آپ کے پاس آ کر گفتگو کی تو آپ نے اسے وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی۔ اس نے واپس جا کر قریش کو پوری بات پھر سے بیان کی۔ پھر اس کے بعد حلیس بن علقمہ نامی بنو کنانہ کے آدمی نے کہا، مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا، جاؤ۔ وہ جب نمودار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ فلاں شخص ہے، یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو ہدی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے یعنی یہ لوگ بہت احترام کرتے ہیں، اس قبیلے کا آدمی ہے، لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں کہ سامنے کون آدمی آ رہا ہے، اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، تو اس کے سامنے ہدی کے جانور کھڑا کر دو۔ صحابہ نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس شخص نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا، سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں۔ ہاں، یعنی اس نے ہدی کے جانور اور تلبیہ پکارتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ تو زیارت کے لیے آئے ہیں، ہاں، اور وہیں سے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا، بات چیت بھی نہیں کی،
اور بولا میں نے ہدیے کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں قلادے ہیں اور جن کے کوہان چیرے ہوئے ہیں، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ سے روکا جائے۔ اس پر قریش اور اس شخص کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوئی کہ وہ طاؤ میں آ گیا۔ اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے مداخلت کی اور بولا کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، مدت تک رک جاؤ، میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ، اب لوگوں میں اپنی بات پہنچاؤں، اگر لوگ میری اطاعت میں داخل ہوتے ہیں اور تم بھی چاہو تو بعد میں داخل ہو جاؤ، اور نہیں ہوتے ہو تو پھر تازہ دم تو ہو ہی جاؤ گے۔ یہ کہا کہ اچھی تجویز پیش کی ہے، لہٰذا اسے قبول کر لو اور مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا جاؤ۔ وہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور گفتگو شروع کی۔ قریش نے کئی ایلچیوں کو بھیجا، بار بار لوگوں کو بھیج رہی ہے، یہ قریش کی بے چینی بھی ہے، خوف بھی ہے، فیصلہ نہ کر پانے کا ایک ان کا ماحول بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اب انہوں نے عروہ کو بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی۔ اس پر عروہ نے کہا، اب یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا اپنے آپ سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی ہی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورت اپنی ہی قوم، یعنی اگر ہم کو مارا آپ نے تو ہم تو آپ ہی کی قوم ہے قریش کے لوگ، تو آپ نے ہم ہی کو اپنی ہی قوم کو ختم کر دیا، تو آپ کے علاوہ کوئی اور کا ایسا کرنے والا ہوگا؟ دیکھیے انداز دیکھیے، چال بازیاں دیکھیے، اب تک خود ہی جب ختم کر رہے تھے، مسلمانوں کو نکال رہے تھے تو یہ بات نہیں تھی کیا؟ لیکن یہ مشرکین اور باطل پرستوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ خود اپنے جرائم پر پردہ ڈالتے ہیں۔ حالانکہ جنگ کی شروعات بھی انہوں نے کی، ہجرت پر مجبور بھی انہوں نے کیا، مدینہ پر حملے کی کوششیں بھی انہوں نے کی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا تو اس کو صفایا کرنے والا، یا پھر آپ عمرے کے لیے آ رہے ہیں تو وہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے قوم کا صفایا کیا بھی تو آپ کے علاوہ کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے اپنی ہی قوم کا صفایا کیا ہو۔ اور اگر دوسری صورتحال پیش آئی تو خدا کی قسم میں ایسے چہرے اور ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ یہ صحابہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے۔ شیعہ جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے وارثین ہیں۔ کہا کہ ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہے کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ صحابہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اللہ کے رسول کو، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ اس پر حضرت بکر صدیق نے غصے میں آ کر کہا سس بزر اللات، کہ لات کی شرمگاہ کو چوس، یعنی ایک گالی کے انداز میں یہ بات کہی حضرت بکر صدیق جیسے سنجیدہ اور اعلیٰ ترین ایمان و اخلاق والی شخصیت نے، کیونکہ اس نے بات ہی ایسی کہی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی توہین کرنے پر ایمان والے کو غصہ آنا چاہیے، اس کی غیرت بھڑکنی چاہیے۔ اور جو یہ کہتا ہے شیعوں سے، رافضیوں سے کہ تمہیں صحابہ کو برا بھلا کہنا ہے تو ہمارے سامنے مت کہو، اخوانی حضرات کے ایسے چیزیں موجود ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ ہاں شیعہ سنی میں جھگڑا صحابہ کی شخصیات کا ہے، تاریخی جھگڑا ہے یہ۔ صحابہ کی شخصیات کا، یعنی سنی ان کو مانتے ہیں، شیعہ نہیں مانتے، تو ایک تاریخی جھگڑا ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں، تحریر میں موجود ہے۔ بہت سے اہل حدیثوں کو پتہ نہیں، بتاؤ تو حیرت کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ قرآن حدیث سے زیادہ ان شخصیات پر ایمان لایا ہے کچھ لوگوں نے۔ تو آپ بتائیے کہ کیا صحابہ کرام کی شخصیات کا معاملہ تاریخی معاملہ ہے؟ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں صرف تاریخی معاملہ ہے؟ یہ ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے۔ کیسے عقیدے کا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بیان کیا کہ نہیں کیا؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہوا، اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے جنتیں تیار کی، کلم وعد اللہ الحسنہ، ہر ایک کے لیے۔ فتح مکہ کے پہلے اور فتح مکہ سے بعد سورہ حدید کی آیت کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ جو لوگ لائے تو پہلے والوں کا درجہ اونچا ہے جنہوں نے پہلے قتال اور انفاق کیا، اور بعد والوں کو ان سے کم، لیکن وہ پہلے والے زیادہ اونچے درجے کے ہیں، لیکن ان کا درجہ کم ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی کوئی کہے۔ اللہ نے آگے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے الحسنہ کا وعدہ کیا ہے، حسنہ کا اہل ان کا کہ جنت کا، تو یہ سارے جنتی ہیں۔ اب ان صحابہ کرام کو جب اللہ تعالیٰ جنتی کہہ رہا ہے، ان کے ایمان کو معیار قرار دے رہا ہے، ان سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان کے بارے میں ایک بھی گالی نہیں دینا، ایک صحابی کو بھی گالی نہیں دینا۔ اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، جب اللہ اور رسول ایک بات کہہ رہے ہیں تو اس کا ماننا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو برا بھلا نہیں کہنا اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور ڈاکٹر اسرار اور علی انجینئر صحابہ کے بارے میں تنقید بھی کر لے، میں برا بھلا بھی بولے، اور شیعوں کو
کہ جرم کا دفاع کریں یہ کہے کہ تاریخی اختلاف ہے، ان کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ اہل حدیثوں پر تنقید کرنے میں، اہل توحید پر تنقید کرنے میں یہ کبھی پیچھے نہیں ہوتے، اور دفاع کرتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان اور صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، ایمان سے دور ہیں، قرآن نہیں مانتے. جی ہاں، قرآن نہیں مانتے شیعہ. اور کوئی رافضی اگر قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرے تو وہ شیعہ نہیں ہے، کیونکہ 5000 سے زیادہ ان کی کتابوں میں روایت ہے قرآن کے محرف ہونے کی. تحریف ہو گئی، کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، الفاظ بدل دیے ابو بکر اور عمر اور صحابہ نے، اور آگے پیچھے کر دیا عبارتوں کو. یہ ان کی کتابوں میں درج ہے. اور 1 2 5 7 8 10 100 200 5 7 5 600 نہیں، 5000 سے زیادہ روایتیں. تو اگر کوئی نہیں مانے گا ان کی کتابوں کو تو وہ باہر ہو جائے گا. بہرحال ہاں، اس نے جب یہ بات کہی تو میں یہ حضرت ابوبکر صدیق کا رد عمل دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ لات کی شرمگاہ چوس، ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟ تمہارے اندر یہ جرت یہ بولنے کی، تم ہمیں ایسا سمجھتے ہو؟ اور یہ ابوبکر صدیق جیسا آدمی تو کہہ ہی سکتا تھا، سبھی صحابہ کہہ سکتے. اتنا کیسا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ کیسے تھے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتراف کرتے ہیں. عروہ نے کہا یہ کون ہے؟ جب جواب دیا تو یہ کس نے جواب دیا؟ لوگوں نے کہا ابو بکر ہے. تو اس نے حضرت ابوبکر کو مخاطب کر کے کہا دیکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا اور میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا تھا تو میں یقیناً تمہاری اس بات کا جواب دیتا. کافروں اور مشرکوں میں بھی کچھ باتیں، کچھ خوبیاں تھی اس زمانے کی. آج تو کافر مشرک کا وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ بن جاتے ہیں، ان کی باتوں کا کوئی اعتبار ہی نہیں رہا. لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کی بات جملہ ہے، جھوٹے وعدے ہیں، ایک بات کہتے ہیں اور اس کے دوسرے دن بھول جاتے ہیں. ہاں، کفار اور مشرکین کی زبان کا اس دور میں یا عربوں میں یہ تھا کہ ہم نے زبان دی ہے تو پورا کرنا ہے. ہاں، اور اس کے واقعات بھی بڑے عجیب عجیب ہیں. اس کے بعد عروہ پھر نبی سے گفتگو کرنے لگا. ابوبکر صدیق کو یہ جواب دے کر بات کرنے لگا. وہ جب گفتگو کرتا آپ کی داڑھی پکڑ لیتا. ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بے خیالی میں اس کا ہاتھ اللہ کے رسول کی داڑھی کی طرف بڑھ جاتا. مغیرہ بن شعبہ اس کے سگے بھتیجے تھے، یہ جو بات کر رہا تھا عروہ. لیکن جب وہ بات کر رہے تھے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. ان کی تلوار ہاتھ میں تھی، تلوار کا دستہ پکڑ کے رکھے تھے. ہاں، جب وہ دیکھتا کہ دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے تو مغیرہ بن شعبہ اپنے تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ کو مارتے. ہاں، تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ اپنا ہاتھ نبی کی داڑھی سے پرے رکھ. ہاں، جو جملہ عبدالحلیم ڈاکٹر عبدالحلیم ہویس نے بعض دوسرے مصنفین نے نقل کیا کہ انہوں نے جو جملہ کہا تھا کہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھ قبل اس کے آگے مت بڑھا، قبل اس کے کہ یہ تمہاری طرف لوٹ ہی نہ پائے. ایسا نہ ہو کہ اب تم ہاتھ بڑھاؤ گے تو تمہارا ہاتھ تمہاری طرف لوٹ نہیں پائے گا، میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ کو. سگے بھتیجے تھے تو کہا مغیرہ اس کی پکڑ لیتے، ہاتھ میں تلوار تھی اور سر پر خود. عروہ جب نبی کی داڑھی پر ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ اپنا ہاتھ نبی کی داڑھی سے پرے رکھ. آخر عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور بولا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ، خود پہنے ہوئے تھے. اس پر اس نے کہا او بدعہد، کیا میں تیری بدعہدی کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟ واقعہ یہ پیش آیا کہ جاہلیت میں حضرت مغیرہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، پھر انہیں قتل کر کے ان کا مال لے بھاگے تھے. 13 لوگوں کو قتل کیا تھا. یہ کب کافر تھے اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے. اس کے بعد مسلمان ہو گئے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں لیکن اس مال سے میرا کوئی واسطہ نہیں. عروہ اسی معاملے میں حضرت مغیرہ کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا تھا. اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت مغیرہ کے ایک قتل کی دیت اس نے ادا کی تھی اس لیے کہ یہ چچا تھا. ہاں، تو حضرت مغیرہ کو بھی اس نے کہا. لیکن ان سب کے باوجود حضرت مغیرہ صحابی رسول تھے، ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرا چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے بدتمیزی کرے، آپ کی داڑھی پکڑے. اور کہا کہ اگر داڑھی پکڑو گے اب تمہارا ہاتھ تمہارے طرف واپس نہیں لوٹے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے احترام کا صحابہ کرام کے یہاں نمونہ ہے. اس کے بعد عروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے تعلق خاطر کا منظر دیکھنے لگا. یعنی یہ سب ہوا لیکن صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں دیکھا. بڑے عظیم کلمات ہیں ایک کافر کے. اس وقت ایک کافر تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے. ہاں، پھر اپنے رفقا کے پاس واپس آیا اور بولا اے قوم، بخدا
میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس ان کو دیکھا ہے، ان کے پاس جا چکا ہوں، بخدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ کھکھار کر تھوکتے ہیں، وہ تھوکتے بھی ہیں تو کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا ہے، اور وہ شخص جس کے ہاتھ پر تھوک آتا ہے وہ اسے اپنے ہاتھ پر، اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا ہے، اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی بجا آوری کے لیے وہ سب دوڑ پڑتے تھے، اور جب وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب کوئی کچھ بولتے تھے تو سب کے سب اپنی آواز پست کر لیتے، آپ کی بات کو بغور، پورے غور اور اطمینان اور توجہ کے ساتھ سنتے، اور فرط تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے نہیں دیکھتے۔ کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھور کر ڈائریکٹ آپ کو پوری نظر سے دیکھے، یہ ان کے احترام اور عقیدت کی انتہا تھی، اور انہوں نے تم پر ایک ایسی اچھی تجویز پیش کی ہے، لہٰذا اسے قبول کر لو۔ یہ ایمان صحابہ کرام نے اس وقت جو مظاہرے موقع محل کا بھی لحاظ کیا، صحابہ نے موقع محل کا بھی لحاظ کیا کہ ایک کافر دیکھ لے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے جانثار ہیں، کیسی فدائیت کا جذبہ رکھتے ہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم کہتے ہو کہ یہ ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا تھا نا کہ یہ اوباش ہے، ساتھ چھوڑ دیں گے، تو وہیں انہوں نے بعد میں ایسا مظاہرہ کیا کہ اس کی عقل وہیں ٹھیک ہو گئی کہ میں نے تو قیصر و کسریٰ اور دوسرے بادشاہوں کو دیکھا، ان کے درباروں میں بادشاہ کی تعظیم کرنے کے طریقے اور انداز دیکھے، لوگ اتنی تعظیم کسی بادشاہ کو کسی ماننے والے نے نہیں کرتے جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ وہی عروہ جو کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ ساتھ چھوڑنے والے ہیں، وہی اب جا کے اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ایسی تعظیم کوئی کسی کی نہیں کرتا جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چشم ابرو کے اشارے پر دوڑتے ہیں، بولنے لگتے ہیں تو غور سے سنتے ہیں، نگاہ بھر کے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں، آپ کے جسم کے سے لگنے والا پانی، آپ کے منہ سے نکلنے والا لعاب دہن اپنے بدن پر لیتے ہیں۔ یہ تبرک ہے اور یہ نبی کے ساتھ خاص ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ اس قسم کی روایتیں پیش کر کے آج پیروں کے دکانیں چل رہی ہیں، اور ان کا کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی داڑھی چوم رہا ہے، اور پیر صاحب مرد ہو خواتین ہو ان کے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی۔ بیعت کرنے والی عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں ملاتے تھے، جبکہ صحابہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت لیتے تھے، ہاتھ پہ رکھواتے تھے۔ یہ بھی بیعت رضوان کا تذکرہ آ رہا ہے، وہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھوایا، لیکن جو ہے صحابیات جب اسلام قبول کرنے کے لیے آتی تھی تو رسی سے یا برتن میں پانی میں ہاتھ ڈال کر آپ بیعت لیتے تھے، ان کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے یا ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھواتے تھے۔ اور آج کا پیر جو ہے عورتوں کے پیٹھ پر ہاتھ رکھتا ہے اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ تو کیمروں کے سامنے ہوتی ہے، جو پس دیوار اور پس حجاب ہوتی ہے، ایسی کچھ خبریں آتی ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ صرف اسلام کو کھلواڑ بنا کر، کھیل تماشا بنا کر رکھے ہیں، بلکہ اسلام کو دنیا کے سامنے جو ہے بری شکل میں بھی پیش کر رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم دیکھتا ہوگا تو ایسا ہی سمجھتا ہوگا کہ جیسے ان کے یہاں کے لوگ جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنا کے دین مذہب کی دکانیں چلا رہے ہیں، ایسے ہی مسلمانوں میں بھی ہے، جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہ چند لوگ ہیں جو اسلام کی بدنامی کا اور اسلام کو بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کے نام پر گمراہ کرتے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیزیں خاص ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام نے کسی اور شخصیت کے ساتھ ایسا کام نہیں کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، سب لوگ تعظیم کرتے تھے، بڑا مانتے تھے، ہاں حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہما ان کو مانتے تھے، لیکن کسی نے ان کی چیزوں کو، کپڑوں کو اور اشیاء کو تبرک اور برکت کی باعث نہیں سمجھا، کسی نے ان کے وضو کے پانی کو اپنے بدن پہ نہیں ملا، ان کے تھوک کو نہیں ملا، اس لیے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص مانی جائے گی۔ جب قریش کے پرجوش اور جنگ باز نوجوانوں نے دیکھا، عروہ نے بھی آ کے یہ کہا کہ مان لو، تو ان کے سر برآمدہ حضرات صلح کے جویاں ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ارے ہمارے بڑے لوگ صلح کرنے کی طرف مائل نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے صلح میں ایک رخنہ اندازی کا پروگرام بنایا کہ یہ نہ ہو پائے، رکاوٹ ڈالی جائے، اور یہ طے کیا کہ رات کو یہاں سے نکل کر چپکے سے مسلمانوں کے کیمپ میں گھس جائیں اور ایسا ہنگامہ برپا کر دیں کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے۔ پھر انہوں نے اس منصوبے پر عمل کرنے کی کوشش کی، چنانچہ رات کی تاریکی میں 70 یا 80 نوجوانوں نے جبل تنعیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں چپکے سے گھسنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی پہرے داروں نے، جن کے کمانڈر حضرت محمد ابن مسلمہ، جنہوں نے کعب بن اشرف کو مارا تھا، اس میں سرکردگی کی تھی، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو اور ان کے
کمانڈر ان کے دستے نے گرفتار کر لیا. مطلب مسلمان سو نہیں رہے تھے, ہاں, حفاظتی کام پر مامور تھے, بیدار تھے, چوکنا اور ہوشیار تھے. 70-80 لوگ حملے کے لیے گھس کر آ رہے ہیں اور ان سب کو گرفتار کر لیا. یہ مسلمانوں کی چالاکی اور انتظام میں خوبی کا بھی پتہ دیتی ہے. ہاں, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکڑے تو گئے, یہ سب کے سب قابو میں آ گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو 70 کو مار بھی سکتے تھے, 70 یا 80. ہاں, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر ان سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا. ہاں, اب جب آزاد کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا بھی دل بدلے گا جو چاہتے تھے کہ صلح نہ ہو. ہاں, اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا. سورہ فتح کی یہ آیت ہے کہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. وہی ہے جس نے بطن مکہ میں, یعنی مکہ کے بالکل قریب میں, بطن مکہ میں ان کے ساتھ ان کے ہاتھ قوم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے, اس کے بعد کہ تم تم کو ان پر قابو دے چکا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک سفیر روانہ فرمائے جو قریش کے سامنے مؤکد طریقے پر آپ کے موجودہ سفر کے مقصد و موقف کو وضاحت کر دے, یعنی جا کے بتا دے کہ دیکھو تاکید کے ساتھ ہم لڑنے بھیڑنے نہیں آئے, ہمارا مقصد یہ ہے. ہاں, اس کام کے لیے آپ نے حضرت عمر بن خطاب کو بلایا, لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ اے اللہ کے رسول, اگر مجھے اذیت دی گئی تو مکہ میں بنی کعب کے ایک فرد بھی ایسا نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو, میری حمایت کوئی نہیں کرے گا. آپ حضرت عثمان بن عفان کو بھیج دیں, ان کا کنبہ قبیلہ مکے میں ہی میں ہے, وہ آپ کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے اور لوگ سنیں گے. آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں, عمرہ کرنے آئے ہیں, انہیں اسلام کی دعوت بھی دو. آپ نے حضرت عثمان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر, جو چھپے ہوئے ہیں وہاں, ان کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دیں کہ عنقریب فتح آنے والی ہے, اور بتلا دیں کہ اللہ عز و جل اب اپنے دین کو مکہ میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے, یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں روپوش ہونے کی, چھپنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ہاں, حضرت عثمان آپ کا پیغام لے کر روانہ ہوئے. مقام بلدہ میں قریش کے پاس سے گزرے تو وہاں کچھ لوگ موجود تھے. انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے. قریش نے کہا, وہاں جو لوگ تھے, کہ ہم نے آپ کی بات سن لی, اب آپ اپنے کام پر جائیے. ادھر سعید بن ناس نے اٹھ کر حضرت عثمان کو مرحبا کہا اور اپنے گھوڑے پر زین کس کر آپ کو سوار کیا, احترام کیا, عزت کی, ہاں, اور ساتھ بٹھا کر اپنی پناہ میں لے گیا. وہاں جا کر حضرت عثمان نے سربراہان قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا. اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے پیشکش کی. دیکھیے, حضرت عثمان ایلچی کی طرح گئے ہیں تو حضرت عثمان کو قریش کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں, آپ کو اجازت دیتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, مگر آپ نے یہ پیشکش مسترد کر دی. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ یہ گوارا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے میں طواف کر لوں. انہوں نے انکار کر دیا. سب طواف کرنے آئے, پابندی سب پہ لگی تھی, اور پورے جب موقع آئے ہیں تو نبی سے پہلے میں کیسے کر سکتا ہوں. دیکھیے کیسی فدائیت تھی. حضرت عثمان اپنی سفارت کی مہم پوری کر چکے تھے, لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا. روکا تھا کس طریقے سے؟ بعض لوگ کہتے ہیں مفسرین کہ حضرت عثمان کو قیدی بنا لیا تھا, بندی بنا لیا تھا. لیکن حضرت مولانا صفی الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں, اور جس طریقے کی ان کی خاطر مدارات یا تعلق تھا حضرت عثمان کے ساتھ, اس سے یہی لگتا ہے کہ کسی وجہ سے روکا, بات چیت کے لیے روکا, اور اس لیے روکا کہ باہم مشورہ کرنے کے بعد کوئی مناسب جواب دیا جائے. اور مولانا صفی الرحمان صاحب نے یہی لکھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قیدی بنا لیا. ہاں, غالباً وہ چاہتے تھے کہ پیش آمدہ صورتحال پر باہم مشورہ کر کے قطعی فیصلہ کر لیں اور حضرت عثمان کو ان کے لائے ہوئے پیغام کا جواب دے کر واپس کریں. مگر حضرت عثمان کے دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے. اسی لیے بعض لوگوں نے لکھا کہ انہیں قید کر لیا گیا تھا. میں نے پھر سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سیاق و سباق اور قریش کے جو برتاؤ کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں ہے اور پیشکش بھی کی طواف کی, اس سے نہیں لگتا کہ انہوں نے قید کیا تھا. انہوں نے کچھ مصلحت کے تحت انہیں روکا تھا, جیسا کہ شیخ صفی الرحمان نے ایک اندازہ بتایا کہ وہ پیغام کا جواب دینا چاہتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا, ہاں, جب پتہ چلا کہ حضرت عثمان, ایسی خبر ملی کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا ہے, ہاں, تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ لوگوں سے مارکہ آرائی اور مقابلہ نہ کر لیں. پھر آپ نے صحابہ کرام کو بیعت کی دعوت دی.
ہاں کون ہے جو مجھ پر بیعت کرے؟ صحابہ کرام ٹوٹ پڑے اور اس بات پر بیعت کی کہ میدان جنگ میں جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے، اب ہم مقابلہ کریں گے اور کچھ بھی نتیجہ ہو جنگ کے میدان سے ہٹیں گے نہیں۔ ایک جماعت نے موت پر بیعت کی، یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ نہیں چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی، پھر سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمہ بن اکوع نے 3 مرتبہ بیعت کی، شروع میں، درمیان میں اور اخیر میں۔ بار بار کر رہے ہیں، ان کا جذبہ اس سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو، ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور دوسرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ۔ پھر جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان غنی بھی آ گئے، بیعت کی کہ ہم بدلہ لیں گے حضرت عثمان غنی کا، لیکن اس بیعت کے بعد حضرت عثمان واپس تشریف لے آئے، خود بھی تشریف لے آئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ ہاں، یہ یہاں ذکر ہے۔ ہاں، اور ان کے آنے کے بعد صحابہ کرام جو بہت ہی غصے اور جوش میں آ گئے تھے تھوڑا ٹھنڈے ہوئے۔ اس بیعت میں صرف ایک آدمی نے جو منافق تھا شرکت نہیں کی، ہاں، اس کا نام جد بن قیس ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی، حضرت عمر دستے مبارک تھامے ہوئے تھے، حضرت ماقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماقل بن یسار نے درخت کی بعض ٹہنیاں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹا رکھی تھی، آپ کو کوئی تکلیف نہ دے۔ اسی بیعت کا نام بیعت رضوان ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اور بخاری مسلم وغیرہ میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کرام کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، وہ ایک منافق تھا، اس کو مستثنی کر دیا جائے تو جتنے لوگوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی سب کے لیے جنت ہے۔ اب اس کے بعد جب کافروں کو، کفار مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے اس خبر کی بنیاد پر جو غلط تھی، صرف اتنا غصہ ہوئے کہ یہ بیعت کر لی تھی کہ ہم مرتے دم تک میدان چھوڑیں گے نہیں، قریش سے مقابلہ کریں گے اور ان کو اس کا جواب دیں گے جو حضرت عثمان کو شہید کیا۔ اور جب خبر غلط نکلی تو مسلمان رک گئے اور وہ صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر سننے کے بعد ان پر دہشت طاری ہوئی، خوف زدہ ہوئے کہ اگر ایسا ہوا تو اب ہمارے لیے یہاں بچنا ٹکنا مشکل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی روک ڈال رکھا تھا اور مسلمان کافی مستحکم ہو چکے تھے، اور کافی مرتبہ آپ غور کیجئے کہ کئی مرتبہ مقابلہ آرائی میں جو بھی نتائج ہوئے، مسلمانوں کا اس طرح سے آنا ایک طریقے کی بہادری ہی تھی نا، کہ آپ کے علاقے میں شہر میں آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں لڑنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اور اس کا احترام وہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے۔ تو باہر بھی نکل کر خالد بن ولید کا دستہ بھی تھا اور دوسرے تھے، خبریں مل رہی تھی، اس کے باوجود مسلمان ڈٹے ہیں، رکے ہیں، تو یہ ایک بہادری تھی۔ اور چڑھ رہے ہیں مسلمان، دب رہے ہیں مشرکین۔ اب جیسے یہ خبر سنی تو یہ ڈر گئے اور فوراً حضرت سہیل نام کے شخص ہیں جو اس وقت کافر تھے، سہیل بن عمرو، کل ہم ان کا تذکرہ پڑھیں گے، یہ ان کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لو، اور صلح کی کچھ دفعات متعین کر لو۔ دفعات بھی طے کر دی تھی، جس میں سب سے اہم ان کے اعتبار سے یہ تھی کہ اس سال وہ آ تو چکے ہیں یہاں، حدیبیہ پر پڑاؤ تو ڈال دیا ہے، لیکن حدیبیہ سے آگے بڑھ کر اس سال وہ مکہ میں نہ آئے، اس سال مکہ میں نہ آئے، بلکہ ابھی واپس چلے جائیں، اگلے سال آئے، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم کرنے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ انا کا مسئلہ تھا، مسلمان خود سے گئے اور کوئی مزاحمت کے بغیر اگر کر لیتے تو ان کو یہ لگا کہ ایسا ہو جائے، اگر ان کا عمرہ ہو گیا ایسے ہی تو پورے مکہ میں ہماری مزید جو ہے کرکری ہوگی، ہماری شوکت کو دھبا لگے گا کہ مسلمان آئے اور ہمارے گھر میں آ کر عمرہ کر کے چلے گئے، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم کو آ کے اندر ہم کو دبا دیا۔ تو اپنی عزت اور وقار کا خیال کر کے انہوں نے یہ کہا کہ اس سال نہیں، آئندہ سال۔ ہاں، اور پھر آگے جو دفعات ہیں ان دفعات پر کل کے درس میں گفتگو ہوگی، جس کی روشنی میں آپ کو اندازہ لگے گا، اگر ایک پڑھنے والا اس پر غور کرتا ہے تو اندازہ لگتا ہے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صلح کو، اگرچہ صلح تھی لیکن اس کو فتح مبین قرار دیا۔ واقعی یہ بہت بڑی فتح تھی، اور بعد میں یہ تمہید بنا مکہ کے فتح ہونے کا، جو پھر رمضان المبارک 1-2 سال کے بعد رمضان المبارک ہی میں فتح ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ ہم کم سے کم وہاں تک تو پہنچیں، لیکن بہت بڑا مشکل ہے۔ ہاں، تو کل ہم صلح حدیبیہ کی تکمیل کریں گے، اس کی جو دفعات ہیں اور اس میں جو کچھ واقعات، صحابہ کرام کی فدائیت اور کئی اور ایسی چیزیں جس میں ہمارے لیے کئی ہدایتیں ہیں، ہم انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت کے اسباق سے سیکھنے، سمجھنے
اور صحیح دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔